سورہ شورى کی آیت نمبر 10، سورہ شورى کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم جس بات میں اختلاف کرو، یعنی دین کی باتوں میں سے جس بات میں تم کفار کے ساتھ اختلاف کرو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہارا باطل لوگوں سے، کافروں سے جو بھی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اے محبوب آپ ان کافروں سے فرمائیے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں ہر کام میں۔ کوئی بھی کام مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، ہر کام میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کریں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص اپنے گھر آتا ہے یا راستے میں اسے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر پہنچے۔ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ تکلیف ہو گئی ہے، تو فوراً اس کا ذہن ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اس وقت کون سا ڈاکٹر ملے گا، جلدی ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سارے معاملات میں وہ توجہ کر رہا ہے دنیا کی طرف۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاکٹر، یہ ہسپتال ایک وسیلہ سبب بنایا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی۔ انسان سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ کہے مالک و مولا یہ پریشانی آئی ہے تو کرم فرما، میری مدد فرما، چاہے زبان سے کہے یا دل میں۔ اب اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی مدد رکھی ہوگی، یعنی جو مدد کا سبب بنایا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، تو پھر ڈاکٹر کا انتخاب بھی صحیح ہوگا، ہسپتال کا انتخاب بھی صحیح ہوگا۔ ہماری عادت کیا ہے کہ جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کی قیمت 500 روپے ہے، تو فوراً ہماری توجہ جیب کی طرف جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 1000 روپے ہیں، 500 میں لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ فوراً انسان توجہ کرے اللہ کی طرف، اے اللہ یہ چیز مجھے لینی ہے تو کرم فرما۔ پھر اب وہ اسباب کی طرف دیکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اسباب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ چاہے گا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ چاہے گا تو سبب میں تاثیر ہوگی۔ اگر یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہر کام میں برکت ہوگی۔ جب ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور پھر اللہ نے جو سبب بنایا ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں و زمین کا بنانے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں بھی مذکر مؤنث پیدا کیے، جانوروں میں بھی مذکر مؤنث پیدا کیے۔ یا ذرا اوکم فیہ، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس تزویج سے، شادی کے بعد تمہاری نسل اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، چابیاں۔
مراد یہ کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں کنجیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے وہ بارش کے خزانے ہوں، چاہے وہ روزی کے خزانے ہوں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کی فرما برداری کریں، گناہ نہ کریں۔ رب راضی ہوگا تو زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وہ مالک ہے، روزی کی چابیاں کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ ان اقیم الدین، کہ دین ٹھیک رکھو، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تک جتنے انبیاء آئے سب کے لیے ہم نے دین کی ایک ہی راہ مقرر کی جس میں وہ سب متفق ہیں۔ سب کا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین ٹھیک رکھو۔ دین سے مراد یہاں اسلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا جو روز جزا ہے، ثواب اور سزا ملنے کا دن ہے، اور باقی جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں ان پر ایمان لانا لازم کرو کہ یہ امور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہے۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھیں، کہیں 2 نمازیں، کہیں 5 نمازیں، کہیں سال کا 1 روزہ، کہیں ہر مہینے کے 3 روزے، کہیں رمضان کا روزہ۔ تو شریعت کے احکام مختلف تھے مختلف شریعتوں میں، مگر دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ہر نبی نے انہی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی فرما برداری، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا، اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور ثواب اور سزا ملنی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ثواب ہے، کافروں کے لیے سزا ہے۔ باقی جتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہر نبی کی تعلیم میں یکساں ہیں۔ آگے شاید فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین میں پھوٹ نہ ڈالو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے۔ دیکھیں آج دین میں تفرقہ کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ پہلے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے، پھر مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور اپنی ٹولیاں بنا کر وہ الگ ہو گئے۔ جیسے انگریزوں کے دور میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے، مثلا ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو قادیانی، مرزائی، احمدی کہتا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور وہ امت کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ ایک فرقہ وہ ہے جسے پرویزی کہتے ہیں، انہوں نے احادیث طیبہ کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہم صرف قرآن کو مانیں گے
اور اس طرح یہ امت کی جماعت سے الگ ہو کر پرویزی گروپ بنا لیا۔ اسی طرح دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، تبلیغی ہیں، شیعہ ہیں، جو اہل حق سے نکل کر انہوں نے ٹولیاں بنائی۔ تو اہل سنت کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ اور صحابہ کرام اور اولیاء کے طریقے پر چلنے والی جماعت، یہ جماعت انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔